السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ 200 سال کے بعد روس کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے دوستو۔ اچھی قومیں، بڑی قومیں صدیوں انتظار کرتی ہیں بڑی خبروں کا، بڑی قومیں صدیوں انتظار کرتی ہیں جیت کا۔ جیت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہے ناظرین۔ روس نے 200 سال کے بعد وہ حاصل کر لیا ہے کہ جس کی وہ مسلسل تگ و دو کر رہا تھا۔ روس کو آخر ایسا کیا مل گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حزب اللہ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار آ گیا ہے کہ مغرب اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس وہ چیز آ چکی ہے ناظرین کہ مغرب اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ حزب اللہ وہ ہتھیار اپنا لے گی۔ اور اب حزب اللہ پر میں نے آپ سے کہا تھا کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کل یہ خبر دی تھی کہ حزب اللہ کے پاس کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ حملہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حزب اللہ نے اپنے اس ہتھیار کا بتا دیا ہے۔ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ناظرین ہم یہاں پر کریں کیا۔ یہ بہت بڑی اور بہت اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نئی نیٹو تیار ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے نیٹو جو کہ 32 ممالک کا ایک اتحاد ہے، اس کے مقابلے میں ایک نئی نیٹو وجود میں آ چکی ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے ناظرین جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، دنیا کی گھٹیا ترین فوج کا سٹیٹس مل گیا ہے اسرائیل کو۔ دنیا کی گھٹیا ترین فوج کا سٹیٹس آخر اسرائیل کو دیا کس نے ہے؟ کسی مسلمان ملک نے نہیں دیا، بلکہ یہ سٹیٹس باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ نے یعنی UN نے اسرائیل کو دے دیا ہے۔ دنیا کی گھٹیا ترین فوج۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اب اسرائیل کے پاس مزید کیا بچ جاتا ہے، مزید کیا رہ جاتا ہے ناظرین۔ اسرائیل کو جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا ہے ناظرین۔ ہمارے پاس سب آ گیا ہے۔ حزب اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے اس انکار کے بعد اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ صرف خطیبانہ جملے نہیں ہیں، میرے پاس باقاعدہ پروفز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، آخر ہوا کیا ہے ناظرین۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور آخری خبر، یمنیوں نے ایک فوٹیج جاری کی ہے، یمنیوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے جس طرح سے اسرائیلی کمپنی کے بحری جہاز کو اڑایا ہے، کمال کر دیا دوستو۔ یمنیوں کی دھاک، یمنیوں کا ٹہکا، یمنیوں کا دبنگ انداز جو ہے وہ پوری دنیا کے سینے پہ بیٹھ گیا ہے۔ یمنی اس پوری جنگ کے ہیرو ہیں ناظرین۔ حزب اللہ، یمن، حماس، ان سب نے مل کے اسرائیل کو کچا چبا لیا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام خبریں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، لیکن درخواست آپ سے کیا ہے کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ہم ساتھ دے رہے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلسل کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو فلسطین جنگ کے حوالے سے ہے، تو آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمیں انڈیا میں دیکھا جا رہا ہے، پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں بنگلہ دیش UAE میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں، بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے۔ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور فلسطینیوں کے حق میں آپ لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر سے ہم آغاز کریں گے ناظرین۔ ایران نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ ایران نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی یورینیم انریچمنٹ پروگرام کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ یعنی اس وقت ایران کے پاس وہ یورینیم، وہ بارود موجود ہے جس سے وہ کسی بھی وقت ایٹم بام بنا سکتا ہے۔ بڑی خبر ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایران ماضی میں، پاسٹ میں اتنی سی بھی اگر یورینیم انریچمنٹ کرتا تھا تو شور بچ جاتا تھا۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کوئی شور کرے، کیونکہ ایران کے پیچھے روس کھڑا ہے، ایران کے پیچھے چائنا کھڑا ہے ناظرین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں کہا؟ کس نے کہا؟ ناظرین، لیڈر آف اپوزیشن ہے اسرائیل کا، اس کا نام ہے یائر لپید۔ یہ اس آدمی کی تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یائر لپید کہہ رہا ہے کہ there are no limits to Netanyahu's corruption and negligence۔ اپوزیشن لیڈر نے کہہ دیا کہ نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم سب سے کرپٹ ترین انسان ہے، اور یہ آدمی، اس کو اسی وقت نکل جانا چاہیے۔ کہاں سے؟ ہماری زندگیوں سے نکل جانا چاہیے۔ اسرائیل should apologize for killing children in غزہ۔ ارے یار، اتنی بڑی بات! اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہمیں یعنی کہ معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غزہ کے بچوں کا ناحق خون بہایا۔ یہ دیکھیے، اب خود
اسرائیل کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ناظرین۔ اب میں آتا ہوں تیسری بہت امپورٹنٹ چیز کے اوپر کہ روس کو کیا ملا ہے ناظرین۔ اس وقت جو روس کو فتح حاصل ہوئی ہے وہ بہت بڑی فتح، یہ چھوٹی فتح نہیں ہے۔ آفٹر 2 centuries ناظرین، دیکھیے روس نے افغان وار کیوں کی تھی، افغانستان پہ روس نے کیوں حملہ کیا تھا؟ روس گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ روس سلک روٹ جو ہے جو پاکستان افغانستان سے ہوتا ہوا پھر آگے سمندر میں جاتا ہے، وہ گرم پانی جسے کہتے ہیں پیسیفک اوشن پورا جو ہے وہاں تک جانا چاہتا تھا، سوری جو عربین اوشن ہے وہاں تک جانا چاہتا تھا۔ روس نے 200 سال تک جنگیں کی ہیں وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں، لیکن بالآخر روس کو سمجھ آ گئی کہ جنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ روس نے اپنا پینترا بدلا، روس نے ایران کو دوست بنایا اور ایران کے ذریعے اب وہ گرم پانیوں تک پہنچ گیا۔ ایران آبزرور نامی اخبار کہتا ہے After 2 centuries, Russia won the great game and now has access to the warm waters of the Persian Gulf. جس کو فارس کہتے ہیں، عدن فارس کہتے ہیں، پرشین گلف کہتے ہیں، خلیج فارس کہتے ہیں، سوری، وہاں تک روس پہنچ چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ٹوڈے ایران کنیکٹڈ دا کیسپین سی ٹو دا پرشین گلف بائی ریلوے۔ ایران کے ذریعے وہاں تک روس پہنچ گیا ہے۔ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا، خلیج فارس تک یا پرشین گلف تک رسائی حاصل کرنا 200 سال تک روس کا خواب تھا، جو کہ بالآخر پورا ہو چکا ہے۔ اب روس کو اسرائیل کی گردن دبوچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ناظرین، یہ یاد رکھیے گا۔ اگلی بریکنگ سن لیں، حسن نصر اللہ وہ کہتے ہیں وی obtained new weapons in these months which I will not reveal now۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس نئے ہتھیار آ چکے ہیں اور انہی مہینوں میں آئے ہیں، میں ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن بہت جلد بتاؤں گا آپ کو۔ We developed some of our weapons and used new weapons that we had not used previously۔ ہم نے کچھ نئے ویپنز بنائے، کچھ نئے ویپنز ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے بنائے ہوئے ہتھیار یوز کر رہے تھے، اب ہمارے پاس کچھ امپورٹڈ ہتھیار ہیں جو ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیے، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ لکھتے ہیں we manufacture the drones ourselves and we have a huge number of them۔ ہم اپنے ڈرون خود بناتے ہیں، کسی سے مانگ کے نہیں لیتے، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا نمبر ہے، اس کا بہت بڑا نمبر ہے ان ڈرونز کا۔ یہ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں جناب and all the weapons that were supposed to reach Lebanon have arrived۔ وہ تمام ہتھیار جو لبنان پہنچنے چاہیے تھے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس، وہ آ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر جنگ ہوگی تو بہت بڑی جنگ ہوگی، گھمسان کی جنگ ہوگی ناظرین۔ اور یہ کہا تھا، کل کی خبر ہے، کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، لبنان نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا ہم لینڈ سی اینڈ واٹر، یعنی ہم زمین سے، ہوا سے اور پانی سے، ہر طرف سے اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور ایسا حملہ کریں گے کہ اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔